السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ارشد شریف کیس میں۔ حکومت نے جو ایک فراڈ لگانے کی کوشش کی، ایک اپنا آئی بی کا بندہ اور ایک جو ایف آئی اے کا ایک 2 ممبر ٹیم بنا کے بھیج دی وہاں پر، اور انہوں نے وہاں سے جا کر اپنی مرضی کی خبریں، اپنی مرضی کی انفارمیشن تمام صحافیوں کو لیک کی، اور انہوں نے جس انداز میں خبریں چلائیں اور اس کو ایک اس طرح سے واقعہ بنانے کی کوشش کی کہ جیسے یہ کوئی حادثہ ہوا ہے یا کوئی ایسی مسٹری ہے جو سالو نہیں ہو سکتی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ارشد شریف کی والدہ نے خط لکھا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو۔ بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا خط لکھنے کی وجہ کیا ہے اور اس خط میں کیا مطالبہ انہوں نے کیا کیا، کیونکہ اس سے پہلے حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن بھی ایک بنایا جس میں عبدالشکور پراچا صاحب جو ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کو اس کا سربراہ بنایا، عثمان انور صاحب کو اس میں شامل کیا، پولیس آفیسر ہیں ایک اور بندے کو، لیکن جو اطلاعات ملی کہ وہ سارے کا سارا یہ جو ارینجمنٹ تھا یہ اس معاملے کو مزید کنٹروورشل بنانے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ حکومت مراد سعید، عمران خان اور سلمان اقبال ان کو نشانہ اس نے بنایا ہوا ہے اس ساری کہانی میں، اور ان کے اوپر الزام لگا کے اس کیس کو کنٹروورشل اور توجہ ہٹانے کی کوشش اور اصل جو ملزمان ہیں ان کو بچانے کی کوشش۔ تو اس سارے سینیریو میں ارشد شریف کی والدہ صاحبہ نے جو چیزیں محسوس کی کہ کس طریقے سے اصل جو مجرم ہیں جنہوں نے یہ سارا قتل کا منصوبہ بنایا، جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا، یہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا جو ملبہ ہے وہ عمران خان اور مراد سعید پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ جس رات ارشد شریف اسلام آباد سے پشاور گئے ہیں، مراد سعید انہیں اپنی گاڑی میں لے کے گئے ہیں۔ مراد سعید ارشد شریف کے ذاتی دوستوں میں سے تھے، اور پھر مراد سعید نے ہی ان کی باڈی کو بھی ریسیو کیا، کیونکہ ان کی ارشد شریف صاحب کی والدہ نے یہ کہا کہ میرا بیٹا مراد سعید لے کے گیا تھا، اور اس گھر میں بھی میرا جو بیٹا ہے ارشد شریف اس کو میرا دوسرا بیٹا مراد سعید اس گھر میں لے کے آئے گا۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے اس وقت کوشش کی، میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑتا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ جو ہے ان کو وہ آئیں اور باڈی کو ریسیو کریں، اس طرح کی انہوں نے ساری گفتگو کی، لیکن ارشد شریف کی والدہ نے اس ساری سازش کو ناکام بنایا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل قطعی طور پہ ایسا نہیں ہوگا، مراد سعید ہی ارشد شریف کو وہاں پر ایئرپورٹ سے گھر لے کے آئے گا۔ اور اب انہوں نے خط لکھا ہے جسٹس عمر عطا بندیال کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک کمیشن بنائیں حاضر سروس سپریم کورٹ کے ججز پر جو تحقیقات کرے، تحقیقات کن نکات کی کرے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس خط میں ارشد شریف کی والدہ نے اس سازش کو بے نقاب کیا ہے جس کے تحت جو ملزمان ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سارے کیس کو متنازع بنا کے، کنٹروورشل بنا کے، وہ چیزوں کو گڑبڑ اور ان کو ہٹانے کی، چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے ایک کمیشن کا اعلان کیا ہے، مجھے حکومت پر کوئی اعتبار نہیں، یہ حکومت بالکل تحقیقات صحیح نہیں کرنا چاہتی۔ اور جسٹس عمر عطا بندیال سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو حالات اس قدر خراب کر دیے گئے تھے وہ، اور ارشد شریف یہاں سے پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، وہ حالات کس نے پیدا کیے تھے، وہ حالات کیوں پیدا کیے گئے تھے، کیونکہ جب تک آپ ان حالات کے حوالے سے تحقیقات نہیں کرتے، آپ جو ملزمان ہیں آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر یہ بہت ضروری ہے، انہوں نے کہا کہ حاضر سروس جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان پر مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے جو اس کی ساری تحقیقات کرے۔ ان کی والدہ نے کہا، ارشد شریف کی والدہ نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پہلا اور یہ آخری خط آپ کو لکھ رہی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو خط نہیں لکھوں گی، میں اپنا کیس، اپنا مقدمہ اپنے اللہ پر چھوڑتی ہوں، اور اگر آپ مجھے انصاف دے سکتے ہیں، کیونکہ اس پاکستان میں اس وقت صرف آپ ہی انصاف دے سکتے ہیں،
آپ ایک کمیشن بنائیں, اس کو سپروائز کریں, جو حاضر سروس سپریم کورٹ کے ججز پر ہو, اور وہ اس بات کی تحقیقات کرے. اگر وہ تحقیقات یہ نہیں کرے گا تو پھر مجھے اس پر کوئی اعتبار نہیں, اس حکومت پر مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے. بہت ہی یہ امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے. اور کیونکہ ایک بات آپ دیکھیں کہ یہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے حکومت کی, اس نے معاملے کو خراب کس طرح سے کیا. وہاں سے جا کر انہوں نے اپنے جو من پسندیدہ رپورٹرز ہیں ان کو مختلف خبریں جو ہیں وہاں سے مختلف انفارمیشن خرم کے بارے میں, وقار کے بارے میں, اس واقعہ جو جس طریقے سے ہوا ان تفصیلات کے بارے میں. اور عرشہ شریف کی والدہ نے اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اپنے لیٹر میں کہ کینیا کی جو پولیس ہے اس نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں. پہلے ایک سٹانس دیا, پھر دوسرا سٹانس دیا, پھر تیسرا سٹانس دیا. تو یہ سب کچھ معاملے کو چھپانے اور معاملے کو بچانے کے لیے ہے. تو وہاں سے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ انفارمیشن بہت ہی ڈسٹارٹ کر رہی ہے اس سارے کیس کو, سارا یہ جو معاملہ ہے. تو ابھی تک جو عرشہ شریف کی بلانگنگز ہیں وہ ابھی تک عرشہ شریف کی فیملی کو نہیں ملی. وہ کینیا کی اتھارٹی کے پاس تھی, لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستانی حکام نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا, بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ عرشہ شریف کا قتل کیسے ہوا ہے. وہ عرشہ شریف کن لوگوں سے رابطے میں تھا, کن لوگوں سے بات کر رہا تھا, کیا وہ بات کر رہا تھا, اس میں کون سی ویڈیوز ہیں, کون سے وہ پروگرام پلان کر رہا تھا. کیونکہ بیہائنڈ وہ جو ایک بیہائنڈ دا کلوز ڈورز یا وہ بیہائنڈ دا سین جو ایک مووی تھی, اس پر بھی عرشہ شریف کا بہت سارا کام ہوا تھا جس میں شریفوں کی کرپشن کی کہانیاں تھیں. تو یہ جو ایف آئی اے کی ٹیم گئی ہے یہ بنیادی طور پر ان سارے ایویڈنس کو جو عرشہ شریف کے پاس تھے, شریفوں کی کرپشن کے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی کرپشن اور اس سازش میں ملوث ہونے کے جو ان کے پاس ثبوت تھے, وہ اس ایویڈنس کو یہ جو ٹیم گئی ہے لینے کے لیے گئی ہے اور اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے گئی ہے. تو یہ بہت اہم یہ خط, اور اب دیکھنے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال کیا کرتے ہیں. آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آج بھی جلسے جلوس کے ساتھ تھا خان صاحب کے. ہم لوگ پنڈی بائی پاس سے لے کے گکھڑ منڈی تک ساتھ گئے. وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گجرانوالہ وہ شہر ہے, جب پچھلا لانگ مارچ عمران خان نے کیا تھا تو یہاں پر لوگوں نے عمران خان کے ساتھیوں پر انڈے برسائے تھے, تب یہ نون لیگ کا شہر تھا. لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو خرم دستگیر نے رات کو لگانے کی کوشش کی وہاں پر بینرز گھڑی چوٹ, وہ لوگوں نے نہ صرف بینر اتارے بلکہ جو لوگ یہ بینر لگا رہے تھے ان کی پٹائی بھی کی. اور حامد میر کے شو میں جو خرم دستگیر ہیں برجستہ ان کے منہ سے نکلا کہ ہم لگا رہے تھے یہ بینر. تو نون لیگ مکمل طور پر میں آپ کو بتاؤں جی ٹی روڈ جو نون لیگ کا گڑھ تھا آؤٹ ہو چکے ہیں, ٹوٹلی وہاں سے ختم ہو چکے ہیں. آج گجرانوالہ, راوالی, گکھڑ ثابت انہوں نے کر دیا کہ یہاں پر اب بلہ چلے گا آنے والے دنوں میں. اور جو نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ وہاں سے بالکل ختم ہو گیا. میں آپ کو انشاءاللہ تازہ ترین سے آگاہ کرتا رہوں گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.